کبھی کبھی ہم کسی عورت کو دیکھ کر فوراً محسوس کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں کچھ تو خاص ہے۔ نہ وہ بہت زیادہ بول رہی ہوتی ہے، نہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، پھر بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی عورت کو پہلی بار دیکھتی ہیں تو آپ اس کی شخصیت میں سب سے پہلے کیا چیز نوٹ کرتی ہیں، یہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ اس کا انداز گفتگو، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کا رویہ، یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی چیز جیسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے؟ تو اگر آپ مجھے اس کا جواب دے دیں گے تو شاید اس ویڈیو کی پوری بات کو ایک نئے انداز سے سمجھنے میں مدد مل سکے گی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل سادہ انداز میں بھی بہت زیادہ پر اثر لگتی ہیں، اور کچھ عورتیں بہت کچھ کرنے کے باوجود اپنی شخصیت میں وہ اثر پیدا نہیں کر پاتی؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک عورت کی شخصیت کو دوسروں سے مختلف بنا دیتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ خود بھی دیں، ذرا سوچیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی چیز کے بارے میں ایک بات کرنے والی ہوں۔ ایک ایسی چیز جو شاید آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہی چیز آپ کی شخصیت کو اندر سے مضبوط بنا سکتی ہے، اور باہر سے یہ آپ کی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنا سکتی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ہوں بشار، اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور حوصلہ دینے والی ویڈیو لے کر آئی ہوں، خاص طور پر ہم عورتوں کے لیے ایک ایسی بات جس پر شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی رک کر ضرور سوچنا چاہیے۔ ہم خواتین اپنی زندگی میں کتنے ہی کردار نبھاتی ہیں، کبھی بیٹی بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی ماں بن کر، کبھی ایک ملازمت کرنے والی عورت، اور کبھی پورے گھر کو سنبھالنے والی عورت۔ ہم ہر کردار کو نبھانے کی کوشش میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کتنی بار ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی ایک شخصیت ہیں۔ ہماری اپنی پسند ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہماری اپنی ایک خواہش ہے، اپنے خواب ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی ایک پہچان ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنی شخصیت کو دوسروں کی رائے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ بہت خاموش ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید واقعی میں مجھ میں کوئی کمی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ بہت زیادہ بولتی ہیں تو ہم خود کو روکنے لگتے ہیں بہت زیادہ بولنے سے۔ کسی نے ہمارے لباس پر تبصرہ کیا، کسی نے ہمارے انداز پر تبصرہ کیا، اور آہستہ آہستہ ہم دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت کی خوبصورتی سمجھنے کے لیے ہر کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے اہم بات، آپ کو کسی دوسری عورت جیسے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی آپ کے اپنے انداز میں ہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ خواتین بہت سادہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کسی جگہ داخل ہوتی ہیں تو لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ شاید سب سے خوبصورت نہ ہوں، وہ شاید سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، اور وہ شاید سب سے زیادہ بات بھی نہ کرتی ہو، لیکن ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو انہیں پر اثر بناتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی ذات کے بارے میں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی شخصیت کی اصل طاقت دوسروں کو متاثر کرنے میں نہیں، بلکہ خود کو سمجھنے میں ہے۔ جب ایک عورت خود کو سمجھنا شروع کرتی ہے تو وہ ہر بات پر لوگوں کی منظوری تلاش کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ہر فیصلے سے پہلے یہ نہیں سوچتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتی ہے، اور اپنی خوبیوں کو بھی پہچانتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ایسی مضبوط عورت پیدا ہوتی ہے جو اس کے انداز گفتگو، اس کے فیصلوں اور اس کے رویے میں نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن اس مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت کبھی نہیں ڈرتی۔ وہ ڈرتی بھی ہے، وہ پریشان بھی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی رو بھی لیتی ہے، وہ ٹوٹتی بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود کو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سنبھالنا سیکھ لیتی ہے، اور میرے خیال میں یہی عورت کی اصل طاقت ہے کہ وہ پر اعتماد ہو۔ زندگی میں ایسے حالات سب کے آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مزید کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں،
اور شاید ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اندر سے کتنے مضبوط ہیں۔ ہم اکثر اپنی طاقت کو صرف بڑی بڑی کامیابیوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی بستر سے اٹھ کر ایک مشکل دن کا سامنا کرنا بھی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ کبھی خاموش رہ کر ایک غلط بحث سے خود کو بچا لینا بھی ایک طاقت ہے۔ کبھی کسی ایسی جگہ سے خود کو دور کر لینا جہاں آپ کی قدر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طاقت ہے۔ اور کبھی اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ اب میں خود کو نظر انداز نہیں کروں گی، شاید یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اپنے خیالات کو لکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنی ڈائری میں صرف کاموں کی فہرست نہ لکھیں، کبھی اپنے دل کی بات بھی لکھیں۔ آج مجھے کس چیز نے خوش کیا، آج مجھے کس چیز نے پریشان کیا، مجھے زندگی میں کیا بدلنا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہوں۔ کیونکہ جب آپ خود کو کم سمجھنا چھوڑ دیتی ہیں تو دنیا کے رویے بھی آپ کو پہلے جیسے متاثر نہیں کرتے۔ اور یہاں بہت اہم چیز آتی ہے اعتماد۔ جی ہاں، آپ کی شخصیت کی اصل طاقت کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے اعتماد میں چھپا ہے۔ لیکن اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت سب سے اونچی آواز میں بات کریں۔ اعتماد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اعتماد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اعتماد کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو جانتی ہوں، آپ کو اپنی قدر معلوم ہو، آپ اپنی اچھی باتوں کو بھی تسلیم کریں اور اپنی کمزوریوں کو بھی۔ آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ سیکھ سکتی ہیں، اگر کوئی آپ کو رد کر دے تو آپ کی قدر ختم نہیں ہو جاتی، اگر کوئی آپ کو پسند نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میں اس مشکل وقت سے بھی گزر سکتی ہوں۔ یہی اعتماد آہستہ آہستہ آپ کی پوری شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے۔ آپ کے چلنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے بات کرنے میں، آپ کے فیصلوں میں، اور پھر آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ آپ مضبوط ہیں۔ آپ کی شخصیت خود یہ بات بتا دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی قدر پہچانیے، خود پر یقین رکھیے، اور یاد رکھیے کہ آپ کو کسی اور جیسا بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود اپنی ایک مکمل شخصیت ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔